السلام علیکم۔ بہت سے لوگ استغفار کی تسبیح غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ استغفار کے ذریعے سے اللہ رب العزت گناہ معاف فرماتے ہیں، مشکلات کو دور فرماتے ہیں۔ لیکن جب انسان استغفار کی جو تسبیح ہے وہ غلط پڑھتے ہیں، ان کے الفاظ بھی درست نہیں ہوتے، تو انہیں استغفار کی جو برکات ہے، جو فوائد ہے، جو بینیفٹ ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ استغفار کرتے ہیں، بہت سے لوگ استغفار کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ان کی صحیح الفاظ اور جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں استغفار کی تسبیح میں، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دیکھو، استغفار ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، مشکلات دور کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ رب العزت ہر غم، ٹینشن سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اسے نکال دیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم اور گمان بھی وہاں سے نہیں ہوگا۔ اب عمومی طور پہ ہم جب دیکھ لیں تو یہ تین پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، ڈپریشن کے اندر ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ بولنے کو دل کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ انسان ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، حزن کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے یہ پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آپ غمگین نہیں رہیں گے، آپ کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے بولنے کا دل کرے گا، آپ جو ہے نا پریشان نہیں ہوں گے۔ تو یہ بیماری بھی، یہ مرض بھی اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے دور فرماتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تنگی کی شکایت کرتے ہیں کہ میں تنگ دست ہوں، غربت ہے، اور مختلف قسم کی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت تنگی سے بھی نجات کا راستہ نکالیں گے، آپ کو تنگی سے بھی نکال دیں گے۔ اور بہت سے لوگ رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں اور ٹینشن میں رہتے ہیں کہ میرے کاروبار نہیں ہے، میرے اوپر بندش ہو چکا ہے، میرا جو ہے نا جس کاروبار میں بھی میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مسئلہ بھی استغفار کے برکت سے حل فرما دیتا ہے۔ تو استغفار کو جو شخص بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے یہ فوائد عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، طوبیٰ، خوشخبری ہے اس کے لیے، لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے صحیفے کے اندر، جس کے نام اعمال کے اندر کثرت سے استغفار پائے جائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یقیناً استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت کے قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، کہ اللہ رب العزت اس قوم کو یعنی عذاب نہیں دیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر موجود ہے، اور اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو عذاب ان لوگوں پر نہیں آتا جو استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ یاد رکھنا، استغفار کے بہت سے فوائد ہے، بہت سے فوائد ہے۔ ایک تو گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایک رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، ایک ٹینشن ختم ہوتا ہے، تنگ دستی سے بندہ نکل جاتا ہے، اور بھی کئی اس کے فوائد ہے۔ لیکن جب بندہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور یاد رکھنا، استغفار کی جو صحیح الفاظ ہے، صحیح طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے استغفار کو پڑھا جائے تو یقیناً ان کی فوائد اور ان کی بینیفٹ انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اب وہ کون کون سے غلطیاں ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں؟ یاد رکھنا، بہت سے لوگ استغفار
یہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ استغفار 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 یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ صحیح تسبیح کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر آپ اس کو بڑھانا چاہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طریقے سے بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہو۔ اب یاد رکھنا، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار میں بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میں عاجز ہوں، مسکین ہوں، میرے گناہوں کو دھو دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو استغفار میں بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار اللہ سے معافی مانگتے۔ وہ تو پاک ہستی ہے، وہ تو معصوم ہے، ہم تو دن اور رات گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ معصومیت کے باوجود بھی وہ استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے۔ لیکن ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم استغفار اور اللہ سے معافی مانگا کریں۔ تو استغفار کی جو صحیح الفاظ ہے استغفر اللہ۔ تو لوگ غلطی کرتے رہتے ہیں، استغفار استغفار یا استغفار استغفار، صحیح الفاظ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ اس کے معنی پر بھی غور کیا کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اپنے گناہوں کی، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، تو یہ بھی ان کے الفاظ کی طرف بھی دھیان ہو۔ دوسری جو غلطی ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ استغفار مانگتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو دل غافل ہو آپ اللہ سے معافی مانگتے ہو، ہاں چلتے پھرتے آپ استغفار کر سکتے ہو، لیکن دل کی طرف آپ کا دھیان ہو، ادھر لوگوں کے ساتھ باتیں ہو، لوگوں کو جو نا غلط بیانی ہو یا جھوٹ بولنا ہو یا بد نظری ہو، اور ادھر آپ استغفار بھی پڑھتے رہتے ہو، تو لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صبح اور شام جو 100 مرتبہ استغفار جو ہے نا لوگ مانگتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبہ استغفار مانگا کرے۔ ویسے چلتے پھرتے اگر بندہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دل کی طرف آپ کا دھیان ہو، الفاظ پر، معانی پر، اور یہ آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، استغفار کرتے وقت یہ بھی اس بات کی طرف بھی دھیان ہو کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس میں توبہ کرتا ہوں، معافی اللہ سے مانگتا ہوں، یہ ہو۔ اور آپ جس گناہ کے اندر مبتلا ہو، کر رہے ہو، اس کو فوراً چھوڑ دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ توبہ کی بنیادی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ فوراً جس گناہ کے اندر آپ مبتلا ہو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آئندہ عزم کر لے کہ میں انشاءاللہ کوئی بھی اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آپ کا پکا عزم ہو۔ ایک وہ کہ آپ کی دل کے اندر بات ہو کہ میں آئندہ کرنے والا ہوں، تو پھر یہ بھی ایک غلطی ہے۔ ہاں، آپ کی دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں جو ہے نا آئندہ اس کو بالکل نہیں کروں گا، پکا عزم ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ پشیمان ہو پچھلی زندگی کے اوپر، اور جو گناہ آپ کر رہے ہو، جس کے اندر آپ مبتلا تھے، اس کے اوپر آپ پشیمان ہو دل کے ساتھ کہ اللہ یہ میں نے غلط کیا ہے، آپ کو ناراض کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس توجہ اور اس شرائط کے ساتھ جب اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار پڑھیں گے، تو یقیناً یہ استغفار اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو استغفار کی جو فوائد ہے، جو بینیفٹ ہے، وہ عطا فرمائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔